ماشاءاللہ، اب دلوں کو تھام لیجئے، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہمارے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی نے ذہنی آزمائش کے فائنل کے لیے ایک خاص پیغام بھیجا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ توجہ کے ساتھ سب نے سننا ہے۔ چلتے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ذہنی آزمائش سیزن 12 کے تمام شرکاء، ناظرین، حاضرین، سب کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آج فائنل سلسلہ ہے اور کثیر تعداد ناظرین اور حاضرین کی جمع ہوگی۔ مجھے لگتا ہے میں صوتی حاضری سے مشرف ہو رہا ہوں۔ کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی رنجیدہ ہے، کوئی خوش ہے، لیکن جو رنجیدہ ہیں ان کی رنجیدگی پر خوش نہیں ہونا چاہیے، ان سے بھی ہمدردی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اچھی نیت نصیب فرمائے، اور جن کی اچھی نیتیں ہوں گی ان کو انشاءاللہ ضرور ثواب بھی ملے گا۔ ایسے موقع پر تھوڑا شیطان کے وار زیادہ ہوتے ہیں، حب جاہ کا شدید حملہ ہوتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، بس لوگ تعریف کریں، محلے والے تعریف کریں۔ جو رنجیدہ ہوگا وہ بھی اس لیے ہوگا کہ اب ان کو اتنی عزت نہیں ملے گی۔ ارے یار کیا یار، اپنے شہر کی تم نے ناک کٹوا دی، تم نے تو یار ہمارا نام ڈبو دیا۔ اس طرح کے بھی ہو سکتا ہے تانے ملیں گے، تو خبردار اسے تانے مت دیجیے گا۔ آپ تانے دیں گے تو دل دکھے گا۔ جو گیا وہ ہارنے کے لیے تھوڑی گیا تھا، وہ ہار جیت تو اس طرح میں سبقت میں ہوتی ہے۔ بس یہ کہ ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو یہاں ناکام ہوا وہ رو رہا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ قبر کے امتحان میں ناکامی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ خوش ہو رہا ہے، اس کی خوشی بھی عارضی ہے۔ بہرحال کامیابی صرف اور صرف اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس مختصر ترین زندگی کو سنتوں کے مطابق گزار کر ایمان سلامت لیے قبر میں جانے اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچ کر جنت پانے میں ہے، جیسا کہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد خدا رحمان ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ترجمہ کنز ایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ جی ہاں، اصل خوشی تو اس وقت ہے جب بندہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے میں کامیاب ہو جائے اور رب کی رضا کا مزدہ مل جائے اور قبر جنت کے باغ بن جائے۔ قیامت میں بغیر امتحان کے بے حساب جنت میں داخلہ، محبوب کا پڑوس مل جائے۔ خدا کی قسم بھئی یہ وہ کامیابی کی اس پر کائنات کی ساری کامیابیاں رشک کریں، اللہ وہ کامیابیاں ہم کو نصیب کرے، اور قبر کے امتحان میں، قیامت کے امتحان میں اللہ کریم ہم کو ناکام ہونے سے بچائے۔ تو اس لیے سب دل بڑا رکھیے گا، اور جو حب جاہ والے اور جو مسائل ہے اس پر دھیان رکھیے گا۔ حب جاہ بہت خراب چیز ہے۔ ہاں، حدیث پاک میں ہے کہ حب جاہ و مال، یعنی عزت اور شہرت کی محبت اور مال کی محبت ایک مسلمان کے دین میں اتنا نقصان پہنچاتی جتنا نقصان 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی نہیں پہنچاتے۔ تو اللہ کریم ہمارا دین و ایمان سلامت رکھے، حب جاہ سے، ریا سے، دکھاوے سے، واہ واہ کی خواہش سے محفوظ رکھے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ دنیا میں تو ہر طرف بڑے خطرات ہی خطرات ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہو سارے شاباش دے رہے ہیں، سب گلے لگا رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کوئی ایسا بھی تو ہو نا جو ہماری آخرت کے ہم کو یاد دلائے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم اردو جلد 5 والیوم 5 پیج نمبر 658 پر نقل کرتے ہیں، کسی نے حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کریم نے مجھ پر رحم کیا، بس میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہی رہی کہ لوگ میری جانب اشارہ کر کے میرے عمل کو اچھا کہتے تھے۔ ہاں، تعریف لوگوں کی کرنا جو ہے نا، یہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ذہین ہے۔ اوہو یار، ابھی سوال کا پہلا لفظ شروع ہوا اس نے بیل بجا دی، کیا ذہانت پائی ہے، کتنا ہوشیار ہے، کتنا نیک آدمی ہے، تہجد پڑھتا ہے، جماعت کبھی چھوٹتی نہیں ہے اس کی، نیک اعمال والا رسالہ روزانہ یہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر پر کرتا ہے، ہر پہلی تاریخ کو برابر جمع کرواتا ہے۔ بڑا یار بامد شخص ہے، کیسا عاشق رسول ہے۔ ذرا نعت شروع ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ لوگوں کی تعریفیں جو ہے نا، یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور نفس اتنا شرارتی ہے کہ جب تک لوگ تعریف نہ کریں تو مزہ نہیں آتا۔
یار کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی میری، کسی نے وہاں نہیں کی، کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا، میں نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، ہائے ہائے کیا ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے مدنی بیٹوں، اللہ پاک کی عبادت کی طرف بھی متوجہ میں رہنا چاہیے۔ اسی صفحے پر ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سیدنا ابو بکر کتانی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دے کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا تحریرات و حوالہ جات کسی کام نہ ہے، کامیابی ان 2 رکعتوں کی بدولت ملی جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر پڑھا کرتے تھے، تہجد۔ کیا شان ہے۔ اپنے تو فرض نمازوں کے مسائل ہیں، نصیب کرے اللہ، جماعت نہیں ملتی جو پڑھتے ہیں ان کو، کبھی ملتی کبھی نہیں ملتی، غفلت غفلت غفلت۔ سارے میرے مدنی بیٹے نماز کی پابندی کریں، اللہ توفیق دے، تہجد کے لیے اٹھیں، ہفتہ وار سنتوں میرے اجتماع میں رات رکا کریں اور وہاں تہجد کی سعادت حاصل کریں، دقت انگیز دعائے تہجد میں حصہ لیں، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ، یہ تو اپنا معمول بنا لیں سب۔ میری مدنی بیٹیاں جو ناظرات ہیں وہ بھی تہجد پڑھا کریں، تو فجر کے لیے اٹھتی ہیں تو ان کو تو مسجد میں جانا نہیں ہوتا، یعنی ان کے لیے افضل بھی یہی ہے کہ اول وقت میں فجر پڑھیں، تو ایسے موقع پر اٹھیں کہ ابھی فجر کا ٹائم شروع نہ ہوا ہو، وضو کر کے 2 رکعت کم از کم پڑھ لیں تہجد، اور پھر فجر کا وقت ہو جائے گا، اذانیں ہو جائیں گی، تو فجر کا وقت ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھ لیں، تو ایک وضو سے یہ کام ہو جائے، کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ خیر محنت کرنی پڑے تو ثواب زیادہ ملتا، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ کریم آسانی کر دے، ہم سب کو باعمل بنا دے، تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ دوسرے میرے عیسائی بھائی جنہوں نے حصہ لیا، جو بھلے ناکام ہوئے، وہ بھی ذہین ہوتے ہیں جو یہاں تک پہنچتے ہیں، ان سب کو میں مشورہ دوں گا کہ جو ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یا کہیں بھی عاشقان رسول کے مدرسے نظامی کر رہے ہیں، مرحبا، 100 کروڑ مرحبا۔ تو جو نہیں کرتے وہ بھی تھوڑا ماشاءاللہ اپنی ذہانت سے آخرت کا فائدہ اٹھائیں۔ میں آپ کو حکایت سنو، احیاء العلوم جلد 5 پیج نمبر 656 پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یزید بن مذعور علیہ رحمت اللہ الغفور فرماتے ہیں، میں نے سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو کہا، اے ابو عمرو، یہ آپ کی کنیت ہوگی نا، وہ عمل بتائیے جس کی وجہ سے مجھے بارگاہ الہی میں کوئی مقام مل جائے۔ امام اوزاعی نے فرمایا، میں نے یہاں علماء سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں دیکھا، ان کے بعد غمگین رہنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن مذعور علیہ رحمت اللہ الغفور بہت بڑے بزرگ تھے، اب مسلسل روتے رہتے، یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کریم ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ میں مخیل ہوگی آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا، اللہ کرے کہ چلتا رہے اور خوب 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 علم دین کی دھوم دھام ہو۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیے گا، 12 مدنی کام کی دھوم دھام مچا دیجیے۔ ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں کہ جن کو یوں ہوگا کہ اب تو یہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ تو پورا ہو گیا، اب مزہ نہیں آئے گا، مدنی چینل کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کے نیک بندو، اگر صرف مزے لینے کے لیے اگر ذہنی آزمائش آپ نے دیکھی بھی ہے تو کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ ثواب تو اچھی نیتوں پر ملتا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کا ایک سے ایک سلسلہ جو ہے یہ معلوماتی ہوتا ہے، علم دین کے خزانے لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، تو مہربانی کر کے اس وقت دیں مدنی چینل کو بھی، کم از کم سب 1 گھنٹہ 12 منٹ کی تو نیت کر لیں کہ آپ مدنی چینل دیکھیں گے روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ انشاءاللہ، آپ دیکھو کتنی معلومات ہوتی ہے۔ اللہ توفیق دے، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ دیکھیں، آپ کے حصے سے مسائل حل ہوں گے کہ آپ ہو سکتا ہے بعض مسائل میں برسوں سے پریشان ہوں گے، وہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ ہمارے علماء کرام رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ماشاءاللہ ایک سے ایک سلسلے ہیں، مدنی مذاکرہ بھی الحمدللہ معلومات سے بھرپور ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھا کریں، اللہ برکت دے۔ تو مدنی چینل آپ کے پاس ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ ہی کے لیے تو ہے، الحمدللہ قبول کریں نا مدنی چینل کو، اللہ برکت دے، بارک اللہ بارک اللہ۔ ماشاءاللہ کئی عیسائی بھائیوں نے، مخیر عیسائی بھائیوں نے بڑا تعاون کیا اس سلسلے میں، ذہنی آزمائش، یہ ذہنی آزمائش سلسلہ تو ماشاءاللہ ہمارا فرسٹ نمبر کا سلسلہ ہے مدنی چینل کا، سب سے زیادہ ویورشپ، ناظرین کی تعداد اس میں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ نہ باہر ملک میں بھی گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے، مجھے تجربہ ہے الحمدللہ، اللہ برکت دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تعاون کیا، خاص کر ہمارے حاجی عبدالحبیب اس دعا کے حقدار زیادہ لگتے ہیں مجھے، یہ روح رواں ہے اس ذہنی آزمائش کے، تو اللہ پاک ان کو بھی، جنہوں نے مالی تعاون کیا، جانی تعاون کیا، میرا مدنی چینل کا میٹھا مدنی عملہ اسٹاف، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بھرپور اس میں تعاون کیا، بڑی کوشش کرتے ہیں اور سب دلچسپی لیتے ہیں اس میں، میں نے اندازہ لگایا ہے، مزے کو مزہ آتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک ان کو بھی، جنہوں نے مالی تعاون کیا، جانی تعاون کیا، جس کو بولتے ہیں دام درہم قدم سخن ہے،
یا اللہ ان سب کو بے حساب بخش دے، سب کو سلامتی ایمان نصیب ہو، برے خاتمے سے بچیں، بار بار حج کریں، میٹھا مدینہ دیکھیں، اور نیکی کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے ان کی پہچان ہو، ان کے گھرانے کی پہچان ہو، سب شاد و آباد، پھلتے پھولتے مدینے کے سدا بہار پھولوں کے صدقے مسکراتے رہیں، اور سب 12 مدنی کام جو دعوت اسلامی کے ہیں ان کے دھوم دھام فرماتے رہیں۔ سب کو توفیق دے، اور ان سب کے صدقے مجھے بھی توفیق دے، ان سب کے طفیل میں بھی بخشا جاؤں۔ حاضرین ناظرین سب پر مولا کریم رحمت کی نظر فرما۔ آمین، سب آمین۔ مسلمان جتنے بھی عاشقان رسول اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، خیر میں تو سوتی حاضری ہے میری، تو ان سب پر رحمت کی نظر فرما دے، سب پر بے حساب بخشش کا دروازہ کھول دے میرے مولا، ساری امت کی مغفرت ہو جائے، آمین، بیماریاں بیچاروں کی دور ہو جائیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، روزگار کی تکلیفیں دور ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، کردار ستھرا ہو جائے، اور سب ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اولیاء کرام، عاشق اہل بیت بن جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں بھی بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں، سب میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرماتے رہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ کوئی میرے بولنے میں بھول چوک ہو گئی ہو، کسی کی دل چکنی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں، ہاں دل آزاری ہو تو اس کو بھی معاف کر دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعا کریں اللہ کریم ہمارے پیر و مرشد کی خیر فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ یا اللہ جو گلشن دعوت اسلامی کا انہوں نے لگایا ہے اس کو اور ترقیاں اور عروج عطا فرما، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک ان کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔